السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں سلیم نیازی ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی حاضر خدمت ہوں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ نظم ہے اور نظم کا عنوان قبر ہے. یہ دراصل ہم نے 9ویں جماعت کے نصاب سے لی ہوئی ایک نظم ہے جس کا عنوان قبر ہے. قبر دراصل حضرت مولانا رومی علیہ الرحمہ کی تخلیق ہے. ان کا خیال ہے، ان کے خیال سے استفادہ کیا ہے. اختر الایمان صاحب نے بڑا کامیاب تجربہ کیا ہے. نظم ایسے شروع ہوتی ہے: عجم کے شہروں میں ایک شہر کا ہے ایک قصہ، یہ رفتبود کا ایک سلسلہ جو قائم ہے. یعنی عجم ہم ایران کو کہتے ہیں یا غیر عربی ممالک کو ہم عجم کہتے ہیں. تو ان کے شہر میں ایک قصہ لیا گیا ہے. یہ جو رفتبود کا ایک سلسلہ قائم ہے، یہ جو دنیا میں آنے جانے کا سلسلہ قائم ہے، کوئی پیدا ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، بنور میں جس کے ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے. اس کے بنور میں ہر ایک چیز ڈوب جاتی ہے، یعنی ہر ایک کو ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہی جانا ہے. سنا ہے اس میں کسی قصبے کا رئیس بڑا، پھنسا کچھ ایسا کہ کوئی چال کارگر نہ ہوئی. اب کیا ہوتا ہے کہ ایک رئیس بیمار پڑ جاتا ہے، اس رفتبود کے بھنور میں پھنس جاتا ہے، یعنی اس کو بیماری جکڑ لیتی ہے. ہر ایک طبی مدد، ہر دوا علاج غرض، وہ سب جو قبضہ انسان ممکنات میں تھا، دوا علاج کیے اس نے تاکہ اس بیماری سے صحت یاب ہو سکے. تمام طبیبوں کو بلایا، ان کو زر کثیر دیا، پیسے خرچ کیے کہ میں اس بیماری کی چپیٹ سے بچ سکوں. کیا تمام نصیحت غریب دور جو تھی، یعنی جو غریب طبیب تھے، جو اس زمانے کے ماہر طبیب تھے، دور چاہے وہ رہتے تھے، ان کو بھی بلایا، زر کثیر دیا، اپنا علاج کروایا، مگر خدا کو جو منظور تھا وہ ہو کے رہا. اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا، لیکن اللہ کی جو مرضی ہوتی ہے وہ ہو کے رہتی ہے. جو اللہ تعالیٰ کو منظور تھا وہی ہوا. یعنی یہ موت کے پنجے سے نہیں بچ سکا، موت نے اس کو اپنے آغوش میں لے لیا. اس موت نے اب اس کا ایک بیٹا بھی تھا، اس بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا. یہ جو احساس ہوتا ہے کسی کے جانے کا، جب کوئی بچھڑ جاتا ہے، جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی عزیز اپنا ماں ہو، باپ ہو، تو یہ جو احساس ہوتا ہے یہ بڑا دردناک احساس ہوتا ہے. یہ احساس انسان کو تڑپاتا رہتا ہے، آوازیں دیتا ہے، انسان اس کو بلانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جہاں وہ چلا ہوا ہوتا ہے وہ لوٹ کے وہاں سے نہیں آ پاتا ہے. یہ جو یہاں پر خیال ہے اس پر ہم بات کریں گے. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے: ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے، میں آئینہ تھا وہ میرا خیال رکھتی تھی، میں جب بھی ٹوٹتا تھا وہ چن کے سنبھال رکھتی تھی. میں آئینہ تھا وہ میرا خیال رکھتی تھی، میں جب بھی ٹوٹتا تھا وہ چن کے سنبھال رکھتی تھی. ہر ایک مسئلے کا حل نکال رکھتی تھی، ذہین تھی مجھے حیرت میں ڈال رکھتی تھی. میں جب بھی ترک تعلق کی بات کرتا تھا، جب ہم بڑوں سے جھگڑتے ہیں، ماں باپ سے کبھی کبھار جھگڑتے ہیں، تو ہم کہتے کہ نہیں آج کے بعد آپ کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، کہتے ہیں نا. میں جب بھی ترک تعلق کی بات کرتا تھا وہ روک لیتی تھی، مجھے کل پہ ٹال رکھتی تھی. وہ میرے درد کو چنتی تھی پوروں سے، میرے واسطے خود کو نڈال رکھتی تھی.
وہ مجھے ڈوبنے نہیں دیتی تھی غم کے دریا میں، میری وجود کی ناؤ کو اچھال رکھتی تھی۔ دعائیں اس کی بلاؤں کو روک لیتی تھی، وہ میرے 400 ہاتھوں کی ڈال رکھتی تھی۔ دعائیں اس کی بلاؤں کو روک لیتی تھی، وہ میرے 400 ہاتھوں کی ڈال رکھتی تھی۔ ایک ایسی دھن کہ نہیں پھر کبھی میں نے سنی، وہ منفرد سا ہنسی میں کمال رکھتی تھی۔ وہ ڈوبنے نہیں دیتی تھی مجھے غم کے دریا میں، میری وجود کی ناؤ کو اچھال رکھتی تھی۔ اسے ندامتیں میری کہاں گوارا تھی، اسے ندامتیں میری کہاں گوارا تھی، وہ میرے واسطے آسان سا سوال رکھتی تھی۔ بچھڑ کے اس سے میں دنیا کی ٹھوکروں میں ہوں، بچھڑ کے اس سے میں دنیا کے ٹھوکروں میں ہوں۔ وہ جب میرے پاس تھی مجھے لازوال رکھتی تھی، وہ منتظر رہتی تھی میری دھوپ میں، وہ منتظر میری رہتی تھی دھوپ میں محسن، میں جب لوٹتا تھا وہ چھاؤں نکال رکھتی تھی۔ میں آئینہ تھا وہ میرا خیال رکھتی تھی، میں جب بھی ٹوٹتا تھا وہ چن کے سنبھال رکھتی تھی۔ یہی احساس ہوتا ہے، یہی وہ رشتہ ہوتا ہے جو اگر ہم سے چھوٹ جائے، جو اگر ہم سے بچھڑ جائے، اگر وہ بچھڑ جائے ہم سے، یا پھر کبھی وہ ہم سے نہ مل پائے، یا اتنا دور چلے جائے کہ پھر ملنے کی امید نہ ہو، تو یہ احساس ہم کو بہت تڑپاتی ہے، بہت درد دیتی ہے۔ یہ ایسا احساس ہے جو ہماری زندگی کو عزتناک اور کربناک بنا دیتی ہے۔ بہرحال اجل نے بیٹے سے محبوب باپ چھین لیا، یہ خبر پھیل گئی دور پاس پل بھر میں، ہر طرف یہ خبر پھیل گئی، ہر کوئی سینہ پیٹ رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے، ہر ایک روتا تھا زار قطار سن کر۔ بڑا آدمی جو رئیس آدمی ہے، رئیس آدمی مر گیا تو اس کی موت پر ہر کوئی آہوزاری کر رہا ہے، ہر کوئی رو رہا ہے۔ پسر کے بہن کا دل پر اثر شدید ہوا، اب بیٹی پر اس کی موت کا یہ جو اثر ہے یہ بڑا شدید تھا۔ وہ سینہ پیٹ کے کہتا تھا بار بار پدر، چلے ہو ایسی جگہ چھوڑ کر ہمیں سب کو، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹری ہوگی اکیلے رہنا ہے۔ یعنی اب بیٹا باپ جب یہ میت جا رہی ہے، جب جنازہ چل رہا ہے تو اس کے پیچھے پیچھے یہ سینہ پیٹ پیٹ کر چیخ رہا ہے، رو رہا ہے، فریاد کر رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے کہ تم اب ایسی جگہ چلے ہو، میرے باپ تم اب ایسی جگہ چلے ہو جہاں نہ تمہارا کوئی دوست ہوگا، نہ کوئی ہمدم ہوگا، نہ کوئی یار ہوگا، نہ کوئی محبت کرنے والا ہوگا، وہاں اندھیری کوٹری ہوگی اور تمہیں اکیلا رہنا پڑے گا وہاں پر۔ تم اگر کسی چیز کی چاہت کرو گی تو وہ وہاں پر نہیں ملے گا، تم اگر کوئی چیز چاہو گے تو وہ نہیں ملے گا وہاں، نہ کھانا پانی جہاں ہے نہ روشنی کا گزر، اندھیری کوٹری ہوگی، اکیلے رہنا ہے۔ جہاں رہے ہو وہ ایک اندھیری کوٹری ہے، وہاں کہیں چراغاہ نہیں ہے، وہاں روشنی نہیں ہے، وہاں آپ کو پانی نہیں ملے گا، وہاں آپ کو کھانا نہیں ملے گا، ہر ایک چیز کو ترسو گے، ہائے ہائے وہاں تم وہاں پر ہر ایک چیز کے لیے ترسو گے، کوئی مدد کو نہ آئے گا، ایسی دنیا ہے۔ تم اس دنیا میں جا رہے ہو جہاں تمہاری مدد کے لیے کوئی آنے والا اب نہیں ہے۔ غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں۔ اب یہ جو خیال ہے، یہ جو ہم وہاں پر پہنچ رہے ہیں، جو بات اصل میں شاعر کہنا چاہتا ہے، جو اصل میں شاعر کو بات کہنی ہے، وہاں پر ہم پہنچ گئے، جہاں نہ دوست نہ ہمدم نہ کوئی مونس ہے، اندھیری کوٹری ہوگی، اکیلے رہنا ہے، نہ کھانا پانی جہاں ہے نہ روشنی کا گزر، وہاں پہ جیسے بھی گزرے گی
خود ہی سہنا ہے. ہر ایک چیز کو ترسو گے ہائے ہائے وہاں. یعنی جہاں تم جا رہے ہو وہ ایک اندھیری کوٹری ہے. وہاں پر اگر تم کوئی چیز کسی چیز کی چاہت کرو گے وہ نہیں مل پائے گی. تم پانی چاہو گے تو تم پانی مانگو گے پانی نہیں ملے گا. تم کھانا مانگو گے کھانا نہیں ملے گا. تم کسی چیز کی چاہت کرو گے وہ نہیں مل سکتا. وہ اندھیری کوٹری ہے. وہاں تمہیں اکیلے ہی رہنا ہے. کوئی دوست نہیں ہوگا وہاں پر, کوئی ہمدم نہیں ہوگا وہاں پر, نہ کوئی ہمدرد ہوگا وہاں پر, نہ کوئی آپ کا پیارا وہاں پر آپ کے کام آئے گا. وہ اندھیری کوٹری ہے. تمہیں اکیلے رہنا ہے وہاں پر. کوئی مدد کو نہ آئے گا, ایسی دنیا ہے. اب غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں. یہ اب جہاں پر ہم پہنچ گئے ہیں یہ وہ بات ہے جو اصل میں شاعر کہنا چاہتا ہے. یعنی شاعر کو جو اصل میں بات کہنی ہے ہم وہاں پر پہنچ گئے ہیں. باقی ایک کڑی تھی شاعر کو, یہ جو باقی مصرے ہے یہ ایک کڑی تھی شاعر کے لیے وہاں تک پہنچنے کے لیے, اس خیال تک پہنچنے کے لیے جو وہ بات اصل میں کہنا چاہتے تھے. وہاں پر ہم پہنچ رہے ہیں. غریب بھی کوئی شامل تھا اس جنازے میں. اب کوئی غریب بھی اس جنازے میں شامل تھا, اور اس کے ساتھ کون تھا؟ اور اپنے نور نظر کو بھی ساتھ لایا تھا. اس نے اپنے معصوم بچے کو بھی ساتھ لایا تھا. اس غریب نے اپنے بچے کو بھی ساتھ لایا تھا. اس کا بیٹا بھی ساتھ تھا اس جنازے میں. اب کیا ہوتا ہے؟ سنی جو آہ بکا, اس نے کچھ نہیں سمجھا. اس بچے نے جب یہ آہ بکا سنی, مرنے والے کے بیٹی کی جو یہ فریادیں سنی, جو وہ چیخ چیخ کے کہہ رہا تھا کہ تم اس جگہ جا رہے ہو جہاں نہ روشنی کا گزر ہے, نہ وہاں پر روشنی ہے, وہ اندھیری کوٹری ہے. تمہارا وہاں پر کوئی دوست نہیں ہوگا, تمہارا وہاں پر کوئی ہمدم نہیں ہوگا, کوئی ہمدرد نہیں ہوگا, کوئی یار نہیں ہوگا, کوئی تمہارے کام نہیں آئے گا. یہ بچہ سن رہا ہے. تم ایسی جگہ جا رہے ہو کہ تمہیں کھانے کو بھی کچھ نہیں ملے گا, تمہیں پینے کے لیے بھی کچھ نہیں ملے گا. تم اگر کسی چیز کی چاہت کرو گے تو وہ چیز تمہیں نہیں ملے گی. یہ بچہ سوچ رہا ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے, اس کو کہاں جانا ہے. یہ بچہ دراصل اپنی مفلسی کو بانپ چکا ہوتا ہے. اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ سب چیزیں میرے گھر میں بھی نہیں ہے. یعنی میرے گھر میں بھی اکثر چراغاہ نہیں ہوتا ہے, روشنی نہیں ہوتی ہے. میں بھی جب کوئی چیز چاہتا ہوں تو مجھے وہ نہیں ملتی ہے. مجھے بھی کبھی کبھار کھانا نہیں ملتا ہے. میں جب کھانے کے موڈ میں ہوتا ہوں, کچھ کھانے کو جی چاہتا ہے تو وہ کھانا مجھے نہیں ملتا ہے. ہم جب کسی کے پاس مدد مانگنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ ہماری مدد نہیں کرتا ہے. کوئی ہمارا دوست بھی نہیں ہے, کوئی ہمارا ہمدرد بھی نہیں ہے, کوئی ہمارے گھر آتا بھی نہیں ہے. ہم اکیلے ہی رہتے ہیں. یہ کیا ماجرا ہے, اس کو کہاں جانا ہے. وہ بیٹا مرنے والے کا بیٹا چیخ چیخ کے پکارا ہے, تمہیں اس جگہ جانا ہے جہاں تمہیں کچھ میسر نہیں ہوگا, جہاں تمہیں جو تم چاہو گے وہ نہیں ملنے والا ہے. اب یہ بچہ بھی اپنے معصوم سے ذہن میں اس کی یہ باتیں چل رہی ہیں کہ اس کو کہاں جانا ہے. سنی جو آہ بکا, اس نے کچھ نہیں سمجھا. پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے, پلٹ کے باپ سے پوچھا بہت ہی سادگی سے, ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا, ہمارے گھر لیے جاتے ہیں کیا انہیں بابا, بابا کیا انہیں ہمارے گھر لیے جا رہے ہیں, کیا اس کو ہمارے گھر لے جانا ہے, کیا اس میت کو ہمارے گھر لے جانا ہے. دراصل یہاں پر شاعر یہی بات کہنا چاہتا ہے کہ اس بچے نے قبر کو اپنے گھر سے تشبیہ دی. یعنی جو چیزیں, جو محرومیاں ہمیں قبر میں ہوتی ہے, جو محرومیاں قبر میں ہوتی ہے, وہ محرومیاں اس کو اپنے گھر میں دکھائی دیتی ہے, اس کو اپنے گھر میں نظر آتی ہے. اسی وجہ سے اس کو لگتا ہے کہ شاید اس میت کو ہمارے ہی گھر لیا جا رہا ہے. یہ دراصل یہ بات ہے, یہ ایک طنزیہ تیر مارا ہے اختر الایمان صاحب نے سماج کے ان صاحب حیثیت اور صاحب سرور لوگوں پر جن کو اپنے اڑوس پڑوس کے غریبوں پر, مفلسوں پر کوئی نظر نہیں ہے.
जो उनके तय उनकी जिम्मेदारियां है, उनकी तय जो उनकी जिम्मेदारियां है, उनको उनका कोई होश नहीं है, कोई खबर नहीं है। इसी के साथ मैं सलीम नियाजी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। आप सभी बच्चों से इस्तदा है कि आप घरों में ही रहिए, सलामत रहिए। इंशाअल्लाह रहमान हम एक नई वीडियो के साथ आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।